अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों और मेरे अज़ीम माओ, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको इस जलसे में शिरकत पर खुशामदीद और खुशी का इजहार करता हूँ। मेरे लिए आज का ये लम्हा एक सादत है, अपॉर्चुनिटी है, खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन लोगों से मुखातिब हूँ जो सऊदी अरब में है, मुत्तहदा अरब अमारात में हैं, अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में है, शिमाल और जुनूब में है, मशरक़ और मगरब में है, जहाँ भी है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। उनकी तमन्नाएं और दुआएं अपने महबूब मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं। उनकी मोहब्बतों का महवर पाकिस्तान है, बल्कि उनका महबूब भी पाकिस्तान है और होना भी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये माँ के गोद की तरह हमें अजीज है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं है, ये हमारा ईमान भी है, ये एक नजरिया है, ये एक कलमा है, ये एक अकीदा है। और मदीना तैयबा के बाद इस कायनात में हमें ये फ़ख्र है कि ये एजाज़ हासिल है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ही है जो एक कलमा तौहीद पर वजूद में आया है। ये अजीम कुर्बानियों का दास्तान है और इस मुल्क को अल्लाह ताला ने एक अजीम मकसद के लिए बनाया है। इसको आज़ादी के नेमत से भी नवाजा है। पाकिस्तान को बहुत ही कम अरसे में एटमी पावर भी बनाया है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेइंतहा बेहिसाब नेमतों और मादिनियात से नवाजा है। यानी 100 किलोमीटर मुहित इलाके में सोना और चांदी के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। 1000 मुकामात पर यूरेनियम, जिप्सम, क्रोमाइट और संगमरमर के खजाने मौजूद है। लोहे के अजीम ज़खायर मौजूद है। कोयले के इतने खजाने कि खुद माहिरीन कहते हैं कि 300 सालों के लिए काफी है एनर्जी बनाने के लिए, पैदा करने के लिए। और हमारे मुल्क में जो नमक के पहाड़ है वो तो बहुत दूर से नजर आते हैं। हमारे मुल्क में तेल और पेट्रोल की कमी नहीं है। हमारे मुल्क में जरी जमीन की कमी नहीं है। आप जानते हैं कि दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां मुल्क, चावल पैदा करने वाला 7वां मुल्क, चना पैदा करने वाला 3रा मुल्क और लाइव स्टॉक में तो हम दुनिया में 5वें नंबर पर है। अल्लाह ने हमें 5 दरियाओं से नवाजा। अल्लाह ताला ने हमें 1000 किलोमीटर पर मुहित साहिल समंदर से नवाजा और उससे बढ़कर जबरदस्त बासलाहियत नौजवानों से नवाजा, जो बजाते खुद हर नौजवान एटम बम से भी ज्यादा हमारे लिए ताकतवर है और अहम है। अगर मैं ये कहूं कि बस एक जन्नत है जिससे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितना भी शुक्र हम अदा करें ये कम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या क्या नहीं दिया है। हम 25 करोड़ अवाम है, हमारे साथ एक जबरदस्त नजरिया है, इसलिए कि
قرآن اور سنت اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اسی نظریے کی بنیاد پر ایک بدو قوم نے مکہ اور مدینہ سے اٹھ کر دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت کی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ سے جا کر مدینہ میں حکومت خود فرمائی تھی، پھر 30 سال خلافت راشدہ کا نظام، پھر 1000 سال اس دنیا پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ آج وہ سارا سرمایہ، وہ ذخیرہ، وہ معلومات، وہ تجربات، وہ روشنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر رحمتوں کا، نعمتوں کی ایک بارش ہے ہمارے پاکستان پر۔ لیکن آپ کا بھی یہ سوال دل میں تو ابھرتا ہے اور سوچ میں تو ضرور موجود ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود پھر حالات خراب کیوں ہیں؟ پھر معیشت کمزور کیوں ہے؟ پھر امن و امان خراب کیوں ہے؟ پھر ترقی کا پہیہ جام کیوں ہے؟ پھر منتشر قوم کیوں ہے؟ تو میں اس کے جواب میں آج آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ ضرور ایک سوال ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود پھر کیوں پاکستان کے 10 کروڑ عوام غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ پھر کیوں پاکستان میں 2.8 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہے؟ یعنی وہ پاکستانی قوم جس نے اس نبی پر ایمان لایا ہے جس کو کائنات کے خالق اور مالک نے پہلا حکم ہی دیا تھا پڑھنے کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن آج اس پاکستان میں 2.8 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے۔ آج کیوں اس ملک پر اس سب کچھ کے باوجود 80,000 ارب قرضوں کا ایک حمالیہ میرے کندھے اور آپ کے کندھے اور پاکستانیوں کے کندھوں پر موجود ہے؟ پھر کیوں ہر پاکستانی بچہ 3.25 لاکھ روپیہ مقروض ہے؟ پھر ادارے تباہ کیوں ہیں؟ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک سٹل مل ہے جو ایک بہت عظیم تحفہ ہے، لیکن آج وہ قبرستان بن گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک زبردست ادارہ PIA تھا جس پر ساری دنیا میں ہم فخر کرتے تھے، پاکستان کی ایک پہچان اور ایک چہرہ تھا۔ آج 24 گھنٹوں میں وہ 25 کروڑ روپیہ خسارہ میں جاتا ہے، یعنی تقریباً 1 گھنٹہ میں 1 کروڑ خسارہ۔ آج ہمارے ایک بہت عظیم ادارہ ہے ریلوے، جس کو کروڑوں پاکستانی روزانہ استعمال کرتے ہیں اور نقل و حمل کا سب سے سستا ذریعہ ہے، لیکن ہماری قوم حیران پریشان ہے کہ یہ ریلوے آخر کیوں ہر دن 14 کروڑ روپیہ خسارے میں جاتا ہے؟ 5 دریاؤں کے باوجود بھی یہاں انرجی تو کیا لوگ صاف پانی سے محروم ہے۔ ابھی ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر 5واں پاکستانی گندا پانی پینے سے بیمار ہے اور روزانہ 345 پاکستانی یرقان کی بیماری سے مر جاتے ہیں۔ پھر اس ملک میں 90 لاکھ نوجوان، اور جب میں یہ بات کرتا ہوں تو خوف کی وجہ سے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ 90 لاکھ نوجوان یہ نشہ میں مبتلا ہے، جس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں۔ زیادہ تر یونیورسٹیوں اور کالجز اور سکول کے طلبہ ہے۔ پھر میرے ملک کی عدالتوں کے بارے میں یہ بات بالکل عام ہے کہ عدالتیں تو ہیں لیکن اس میں انصاف نہیں ہے، اور مراعات لینے میں یہ عدالتیں دنیا میں ٹاپ 10 میں شامل ہے، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان کی عدالتیں دنیا کے 143 ممالک میں 129ویں نمبر پر ہے۔ تو ہماری ان عدالتوں میں باقی ہر چیز تو شاید ملے لیکن انصاف نامی چیز نہیں ہے، اس لیے جب انسان وہاں پر جاتا ہے خوش نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ادارے، یہ عدالتیں گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔
اب सोने की चाबी से इनके दरवाजे खुलते हैं। अब स्टेटस और चेहरों को देखकर ये अदालत फैसले देते हैं। हमारे तालीमी इदारे अच्छे तालीमी इदारे है भी नहीं, इसलिए कि दुनिया की 300 यूनिवर्सिटियों में हमारी एक यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। लेकिन जो इदारे हैं भी, उसमें क्वालिटी की एजुकेशन कम से कम गरीब के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क के अस्पताल तबाहाल है। इन हालात में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ये किसकी वजह से, तो जवाब तो एक ही है कि नाअहल क़ियादतों की वजह से, खराब तर्ज हुक्मरानी की वजह से, और 1948 से लेकर आज तक यही जर्नेल है जिन्होंने अयूब खान की शक्ल में, जियाउल हक की शक्ल में, याह्या खान और परवेज मुशर्रफ के शक्ल में 35 साल हमारे बर्बाद किए हैं। और जब भी कोई जर्नेल जाता है तो वो कालीन के नीचे जो गन फिर सामने नजर आता है, वो नफरतों का, वो तासुबात का, वो दुश्मनियों का, वो क्लाशोंकोप कल्चर का, वो मुंशियात का। लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म यही किया है कि इन जर्नेलों ने जाने के बाद इख्तियारात उन लोगों के हाथों में दिए हैं जिन्होंने उनसे भी ज्यादा बड़ी तबाही मचाई है। तो आप जानते हैं कि अयूब खान ने अपने बाद की क़ियादत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तैयार किया था। याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जनाब ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को आगे लाया और यहाँ तक मोहब्बत का इजहार किया कि एक मजलिस में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी बकिया जिंदगी भी उन्हीं को दे दे। इस तरह जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल फैज तक और जनरल बाजवा ने सब ने मिलकर फिर इमरान खान को तैयार किया और हमारी यूं 74 साल इन लोगों ने जाया किए। बस मेरे मोहतरम भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस की बात करता हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूं, मैं जापान की बात भी नहीं करता हूं, मैं बरतानिया की बात नहीं करता हूं, मैं एक बहुत छोटे मुल्क की बात करता हूं, सिंगापुर। अच्छी क़ियादत मिली और उसने तरक्की की। मलेशिया को अच्छी क़ियादत मिली और उन्होंने तरक्की की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का इस्तेमाल हुआ और जापानी कौम तबाह हो गई, उनकी मईशत तबाह हो गई, उनकी मैन पावर तबाह हो गई। लेकिन चंद सालों में वो कौम दोबारा अपने पांव पर हो गई। ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ यही एस्टेब्लिशमेंट और ये नाअहल सियासी लीडर, और इसके पुश पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की हुकूमत को भी अपनी मुट्ठी में रखा है और अपोजिशन को भी, और वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करे, पाकिस्तान दुनिया की क़ियादत करे। इसलिए कि पाकिस्तान का जो बेस है वो कलमा तौहीद है, वो अल्लाह का दीन है। और इस वजह से सारी दुनिया की यही शर की कुव्वतें, फसाद की कुव्वतें, मनफी कुव्वतों ने मिलकर पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है कि आज मैं मजबूर हूं कि आपके सामने हकायक रखूं कि पाकिस्तान में इस वक्त शरह तरक्की 0.3% है। मुमकिन है ये फिगर सुनकर आपके डिप्रेशन और टेंशन में इजाफा हो जाए, लेकिन हकायक को छुपाना मुनासिब भी नहीं है। अब देखिए, हमारे जो कुल जीडीपी है वो लंदन के एक शहर से कम है, यानी 350 बिलियन डॉलर है। इन हालात में न हम अपनी बंजर जमीनों को आबाद कर सके, इन हालात में न हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, न अपने नौजवानों के लिए रोजगार दे सके, न अपनी अदालतों को ठीक कर सके, न एक कोई एहतसाब का निज़ाम हम बना सके, तो अब करना क्या है? तो एक रास्ता तो यही है कि हम सीना कूबी करें और रोएं अपने हालत पर। लेकिन सीना कूबी
اور رونے دھونے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، جہاں بھی ہو ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میری قوم میں بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ہمیشہ بہتری کے لیے سوچتی بھی ہے، لیکن ہمیشہ ان کو دھوکہ دیا گیا، نعرے دیے گئے، اعلانات کیے گئے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ ہم تبدیلی لائیں گے، ایک سراب ثابت ہوا۔ اس لیے کہ اگر کوئی عام آدمی اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس مریض کو ٹھیک کرنا ہے اور میں آپریشن کر سکتا ہوں، تو دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی ہاسپٹل بھی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی آپریشن تھیٹر بھی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اسکل بھی ہے، کیا اس کی صلاحیت بھی ہے، کیا اس کا تجربہ بھی ہے۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے نعرے تو لگائیں اور قوم نے ان کے نعروں پر اعتماد کیا۔ 25 سال پنجاب پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 15 سال سندھ پر پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 9 سال کے پی کے میں پی ٹی آئی نے حکومت کی، 4.25 سال انہوں نے مرکز میں حکومت کی۔ اور میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام حکومتوں کو عدالتوں نے بھی زبردست اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی زبردست تعاون کیا، ساتھ دیا، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جن کی کارکردگی ماضی میں ثابت شدہ ہے، آزمائی ہوئی کارتوس ہے، سب اٹھا کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی حکومتیں آئیں اور گئیں، انہوں نے اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے کارخانوں میں اضافہ کیا، اپنی جائیدادوں میں اضافہ کیا، اپنے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کیا، لیکن غریب آدمی کو، عام پاکستانی کو کچھ نہیں ملا۔ اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کی کسی بھی ایئرپورٹ پر جا کر پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا پوزیشن ہے۔ کیا دنیا کے آخری 4 کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہمارا پاسپورٹ شامل نہیں ہے؟ اور المیہ یہی ہے کہ افغانستان ہم سے آگے نکل گیا، بھوٹان اور نیپال ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ملیشیا ہم سے آگے نکل گیا، اور آج میری کرنسی یعنی پاکستان کی کرنسی سے افغانستان کی کرنسی بہتر، بنگلہ دیش کے کرنسی بہتر، حتیٰ کہ نیپال اور بھوٹان کی کرنسی بہتر۔ تو ایک عام سکول کا طالب علم بھی پوچھتا ہے کہ انکل یہ کیا ہوا؟ جب سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کو امریکی ایٹم بم نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان ہماری اس ملک کو اس نااہل لیڈرشپ اور قیادت نے پہنچایا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایران گیا تھا، وہ مجھے ایک توشہ خانے میں لے گئے اور اس نے ایک ایک چیز کے بارے میں مجھے بتایا کہ آج سے 100 سال پہلے یہ چیز ملی تھی، پھر مجھے بتایا یہ ایوب خان نے لایا تھا، یہ ضیاء الحق نے لایا تھا، یہ نواز شریف نے دیا تھا، یہ عمران خان نے دیا تھا، یہ شہباز شریف نے دیا تھا۔ اصل میں وہ مجھے بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں توشہ خانے محفوظ ہے، لیکن تمہارے ہاں توشہ خانے محفوظ نہیں ہے۔ پاناما لیکس کو دیکھیے تو انہی اشرافیہ کا نام، پنڈورا بکس کو دیکھیے انہی لوگوں کے نام، نیب کے دفاتر میں جا کر جھانکیے انہی لوگوں کے نام۔ اور یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا عدالتی نظام ہو جو ان کے جیب کے گڑی ہو، ایک ایسا مقنن نہ ہو جو ان کے ہاتھ کی لاٹھی ہو، ایک ایسا احتساب کا ادارہ ہو کہ وہ جو کچھ کہے بس اس پر مہر لگائے اور ٹپا لگائے۔
ये आजाद नहीं देखना चाहते हैं इदारों को, ये आजाद नहीं देखना चाहते हैं अदालतों को, ये आजाद नहीं देखना चाहते हैं मुक़न्निना को। इन हालात में हमने आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान मेरे लिए भी अहम है, आपके लिए भी अहम है, और ये हमारा घर है। अगर इस घर में आग लगी हो और आप देख रहे हो, तो क्या ये जायज है कि इस आग को बुझाने की बजाय आप अपनी आंखों में सुरमा लगाने की फिक्र करे और अपने कपड़ों पर स्प्रे करने का गम करे और अपने बालों के खराश तराश बनाने की फिक्र में रहे? नहीं नहीं, ईमान का भी तकाजा है, गैरत का भी तकाजा है, पाकिस्तानियत का भी तकाजा है कि हम आगे बढ़े और इस मुल्क को बचाएं। ये अल्लाह की अमानत है, आइंदा नस्लों के लिए बचाए। लिहाजा मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में एक जमात ऐसा मौजूद है जिसका नाम जमात इस्लामी पाकिस्तान है, जो हकीकी मानों में इस्लामी भी है, हकीकी मानों में जमहूरी भी है, और हकीकी मानों में एक तरक्की पसंद जमात है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी में मसलकों की बुनियाद पर कोई सोच नहीं है, जमात इस्लामी में कौमियतों की बुनियाद पर कोई सोच नहीं है। हमारा नजरिया बिल्कुल वाज़ेह है कि हम उम्मती हैं, हम पाकिस्तानी हैं। यही जमात इस्लामी है जिन्होंने मादी में कुर्बानियां दी हैं मशरक़ पाकिस्तान को बचाने में। आपसे मैं सवाल करता हूं कि जमात इस्लामी के अलावा और किस सियासी जमात ने कुर्बानी दी? क्या आपकी इस जमात के 10,000 कॉलेज और स्कूल के तालिब इल्मों ने अपनी जान इस पाकिस्तान पर निछावर नहीं किए हैं? यही जमात इस्लामी है जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए हमेशा कुर्बानी दी है। यही जमात इस्लामी है जिन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत की है। यानी गुज़श्ते दिनों में बात करूं, मेरे पास जब पीटीआई की हुकूमत थी तो जनाबे जरदारी साहब भी मंसूरा तशरीफ लाए थे कि हमारा साथ दे इमरान खान के मुकाबले में, और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी अपनी टीम के साथ आए थे कि हमारा साथ दे। अदम एतमाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या आप तब्दीली चाहते हैं, क्या आप सूदी निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं, क्या आप कश्मीर को आज़ाद करना चाहते हैं, क्या आप इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती चाहते हैं? इन सब ने कहा कि नहीं, ये हर पार्टी का अपना मंशूर है, हम इस वक्त सिर्फ एक हुकूमत लाना चाहते हैं। मैंने उस वक्त भी उनको ये मशवरा दिया कि पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म ना करे, इनको 5 साल मुकम्मल करने दे, 5 साल बाद खुद ये कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेंगे, ये मुल्क शायद छोड़ जाए। इसलिए कि जिस रफ्तार के साथ इनकी कारकर्दगी नीचे की तरफ जा रही है और लोग मायूस हो रहे हैं, लेकिन उनका मकसद अपना था। वो नेब के केसेस खत्म करना चाहते थे, वो अपने मामलात क्लियर करना चाहते थे, वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाहते थे, वो जरदारी के मामलात को क्लियर करना चाहते थे। लिहाजा एक बहुत सख्त मरहला यही आया कि हमने पीटीआई का साथ भी इसलिए नहीं दिया कि उनकी कारकर्दगी और उनके अपने मंशूर के साथ जो अटैचमेंट था वो सिफर था। इसलिए कि जितने नारे उन्होंने लगाए, 1 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर तामीर करने का, प्रोटोकॉल कल्चर खत्म करने का, उन सब को अगर आप देखें तो आपको एक बुजदार साहब नजर आएगा जो 110 करोड़ के पंजाब पर वजीर आला था, महमूद खान नजर आएगा, और इसलिए उनकी कारकर्दगी किसी लिहाज से भी शानदार नहीं थी। लेकिन मेरे अपनी सियासी मुशाहिदे के मुताबिक सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ने, एहतसाब के तमाम इदारों ने, अदलिया ने। लेकिन मैं इसको बदकिस्मती समझता हूं कि वो डिलीवर नहीं कर सके, उनके साथ कोई प्रोग्राम नहीं था। और हमने पीडीएम का साथ भी इसलिए नहीं दिया कि जो 13 जमातों का इत्तेहाद था, यह इत्तेहाद किसी नजरिए की बुनियाद पर नहीं था, यह मुफादात की बुनियाद पर था। लिहाजा हमने यही तो कोशिश की कि इलेक्शन हो और बरवकत हो, लेकिन इन दोनों इत्तेहादों में से हमने किसी का साथ नहीं दिया, इसलिए कि माजी में हमने बड़े तजर्बात किए हैं
اور ان تجربات کا نچوڑ یہی ہے کہ جماعت اسلامی اپنی حیثیت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے، اور آج ہم اپنے نشان کے ساتھ، اپنی نظریے کے ساتھ، اپنے انقلابی منشور کے ساتھ اور ایک سوشل ویلفیئر ایجنڈے کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی میں جو 10 سال گزرے ہیں، 5 سال گزرے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے قومی اسمبلی میں، عبدالاکبر چترالی، لیکن تمام ایوان پر باری۔ ہمارا ایک آدمی ہے سینٹ میں، مشتاق احمد خان، پورے سینٹ پر باری۔ ہمارے عنایت اللہ خان تھے صبح خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، پوری ایوان پہ باری۔ ہمارے ایک عبدالرشید، اور ان کا کارکردگی بھی مثال۔ اسی ایوان میں ایک بات کر لوں کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا موقع آیا، ہمارے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، لیکن پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب نے مل کر باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پر مہر لگایا۔ اگر اس ایوان میں کوئی علیحدہ رہا اصولوں کی بنیاد پر، وہ صرف آپ کی جماعت اسلامی پاکستان۔ ٹرانسجنڈر جیسے قوانین سامنے آ گئے، سب مل کر انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ہم نے مقابلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو جب آئی ایم ایف کے کہنے پر مقرر کرنے کے لیے قانون سازی سامنے آئی، سب نے مل کر ساتھ دیا، ہم نے مقابلہ کیا۔ اور آج کے لمحے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مروجہ سیاست دان نہیں ہوں، نہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہوں، نہ کسی خان کا بیٹا ہوں، نہ وراثت میں مجھے کوئی سیاست ملی ہے۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، ایک عام کارکن ہوں۔ جماعت اسلامی نے مجھے خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ بنایا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تکبر کی بنیاد پر نہیں، میں نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، ہم نے وہاں پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کیا تھا۔ میری ضمیر یہ بات نہیں مانتی کہ پاکستان جو مقروض ہے، آپ کے ایک گورنر کا گھر امریکہ کے صدر وائٹ ہاؤس سے بڑا ہے، یعنی امریکہ کے صدر کا جو گھر ہے اس سے 100 کلومیٹر پر محیط ہے۔ ایک گورنر ہاؤس 800 کنال پر مشتمل ہے، آپ کا ایک کمشنر کا گھر 104 کنال پر مشتمل ہے۔ جماعت اسلامی نے اس پروٹوکول کلچر کو ختم کیا، اور خیبر پختونخوا میں تمام غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر کے ہم نے پیسہ بچایا۔ ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت تعلیم، خواتین کے لیے گرلز میڈیکل کالج، خواتین کے لیے خواتین یونیورسٹی، ایمرجنسی علاج کو مفت کر دیا، ہر ضلع میں کیٹیگری اے ہسپٹل قائم کیے۔ اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2002 تک میرے صوبے خیبر پختونخوا میں 61 کالجز تھے، ہم نے اس زمانے میں 62 کالجز بنائے۔ اور احتساب کا ایک نظام اپنے آپ کو ہر مسجد میں پیش کیا، میں نے مسجد امامت خان میں بھی پیش کیا۔ اس لیے میں آپ سے بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اب تک برس اقتدار رہے، یہ نہ کشمیر کو آزاد کر سکے بلکہ انڈیا کے حوالے کیا۔ آج فلسطین کے کوئی 106 دن تو ہو گئے، لوہے کی بارش اور بارود کی آگ میں آپ کے 24,000 لوگ شہید ہو گئے۔ آپ ان سے پوچھے کیا پیپل پارٹی نے کوئی جلوس کیا؟ کیا مسلم لیگ نے کوئی جلوس کیا؟ ہماری حکومت نے کچھ کیا؟ یہ صرف آپ کی جماعت ہے کہ ہم نے یہاں ملین مارچز بھی کیے، اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1 ارب اور 40 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے ان کی دوائیوں اور ان کے خوراک کے لیے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ تو اس ملک کے نظریے کے بھی ہم محافظ، یہاں سیلاب، زلزلہ اور کرونا وائرس کے زمانے میں الخدمت کے فاؤنڈیشن کی خدمات آپ مجھ سے خوب جانتے ہیں۔ ان اداروں نے بھی ہم پر اعتماد کیا جن کا کوئی نظریاتی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اوباما فاؤنڈیشن جیسے ادارے نے بھی ہم پر اعتماد کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ایک کلین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گرین پاکستان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کرپشن فری پاکستان،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان جس پر آپ ساری دنیا میں فخر کرے، ایسا پاکستان جماعت اسلامی آپ کو دے سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ ایک منظم ٹیم ہے جس کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، وہ ملک اور دین کے خاطر سوچتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک تجربہ کار ٹیم بھی ہے۔ 1200 پی ایچ ڈی اسکالر اس وقت ہمارے لسٹ پر جماعت اسلامی کے ہم خیال موجود ہے۔ ہم نے آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے ایک 30 سالہ طویل المیعاد منصوبہ بنایا ہے کہ آج اگر ہم 25 کروڑ ہے تو 30 سال بعد ہم کتنے ہوں گے، تو کتنے سڑکیں چاہیے، کتنے میڈیکل کالجز چاہیے، کتنی یونیورسٹیاں چاہیے، کتنے کارخانے چاہیے، کتنے آئی ٹی کے ماہرین چاہیے، کتنے زرعی زمینیں چاہیے، کتنے نہریں چاہیے، کتنے ٹرینز چاہیے، کتنے جہازیں چاہیے۔ یہ ایک پورا نقشہ ہم نے بنایا ہے، ایک طویل المیعاد منصوبہ ہم نے بنایا ہے۔ لیکن میرے ساتھ 5 سالہ منصوبہ بھی ہے جو ایک انقلابی منشور کی صورت میں اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگریزی میں بھی اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک انقلابی منشور پیش کیا، جبکہ باقی پارٹیاں پہلے بنتی ہیں اور بعد میں وہ نظریات بناتے ہیں۔ پہلے پارٹی بنتی ہیں، بعد میں پھر وہ منشور بناتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت منشور بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ہر بچے کو پڑھائیں گے، اس لیے کہ پڑھنا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سکول اور کالجز میں پڑھائیں گے، ہم آپ کے تمام مساجد کو سکولز میں تبدیل کریں گے، عبادت بھی ہوگی اور تعلیم بھی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کر کے غیر ترقیاتی اخراجات پر پابندی لگا کر پیسہ بچائیں گے مفت تعلیم اور علاج غریبوں کے لیے۔ ہم اداروں کو بھی بہتر بنائیں گے۔ اس وقت 79 ملین ایکڑ زمین ہے پاکستانیوں آپ کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمت ہے لیکن بنجر غیر آباد۔ ہم اس زمین کو آباد کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایگریکلچر کے ماہرین نے مل کر ایک بہت بڑا عظیم منصوبہ بنایا ہے۔ نوجوانوں کو پہلے مرحلے میں جو گریجویٹ ہے، زرعی گریجویٹ، کھاد، بیج، ٹریکٹر اور رقبہ دیں گے تاکہ باہر سے ہم یہ گندم منگوانے کا اور چاول درآمد کرنے کا اور چینی لانے کا یہ سلسلہ ہمارا ختم ہو جائے۔ ہم آئی ٹی پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، انڈیا 66 ارب ڈالر سے زیادہ کماتا ہے اور ہم صرف 2.5۔ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چلتا۔ لیکن آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، ہمارے قریب انڈیا ہے، وہاں شرعی سود 6.7% ہے اور ایک اسلامی پاکستان میں شرعی سود 22.7% ہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی، ان کا سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، وہ تو کم از کم یہ کام کرے گا کہ سودی نظام پر پابندی لگائے گا۔ لیکن 11% سے 17% اور 17 سے 22% اور اب 22.7%۔ میں ایک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے آپ کے ساتھ اعتماد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سابق فائنانس ایک صوبے میں رہا کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ بس پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے 13 ارب کرپشن جو روزانہ یہاں پر ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا، آپ ہر بچے کو پڑھا سکتے ہیں، آپ ہر بیمار کا علاج مفت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا پاکستان دینے کی ضمانت دیتا ہوں جہاں ایئرپورٹ پر آپ کی عزت ہوگی۔ ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلان ہے۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک خوبصورت عظیم یونیورسٹی ہو اور صرف آپ کے لیے ہو۔ ہم نے یہی طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، ہم اوورسیز پاکستانیوں کو محسن پاکستان کا ایک شناختی کارڈ دیں گے۔ ہر ایئرپورٹ پر آپ کو ایک پروٹوکول ملے گا۔ میرا وی آئی پی گورنر وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ تو بوجھ ہے ہمارے زمین پر۔ میرا وی آئی پی اوورسیز پاکستانی ہے جو باہر پسینہ بہا کر زندگی گزار کر یہاں پیسہ بیچتا ہے۔ آپ 30 ارب ڈالر بیچتے ہیں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ہماری معیشت کچھ چلتی ہے کچھ پہیا، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا 30,000 درخواستیں آئی ہیں
کہ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، 30,000، اس کا کوئی حل نہیں ہے، لوگوں نے قبضے کیے ہیں۔ آپ کی سیکورٹی کا ہم ذمہ دار ہے، آپ کی پراپرٹی کی سیکورٹی کا ہم ذمہ دار ہے، آپ کے بچوں کی کوالٹی کی ایجوکیشن کا ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم آپ کو دے سکتے ہیں ایک ایسا پاکستان جس پر آپ دنیا میں فخر کرے اور اونچے آواز کے ساتھ آپ نعرہ لگائیں کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ ایک ایسا پاکستان ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ بس میں آپ سے 2 چیزیں چاہتا ہوں، ایک یہ کہ ہماری اوپر اعتماد کرے، اور دوسرا یہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اعتماد اور تعاون کی مجھے اس وقت شدید ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ ملک کے لیے اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔